بندوں کو چننا ہوتا ہے، اپنی رحمت کے لیے چننا ہوتا ہے، تو پھر بچپن سے انتظام کیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی چھوٹے سے تھے، غوث اعظم شیخ جیلانی چھوٹے سے تھے، 3-4 سال کے تھے، فرماتے باہر کھیلنے جاتے تو آپ کو غیب سے آواز آتی، فرشتے آپ کی حفاظت کرتے، غیب سے آواز آتی، عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اور قربان جائے چھوٹے سے تھے، محلے والے بچے آگے ضد کرنے لگے ہمارے ساتھ کھیلنے، آپ نے فرمایا ہمارا کام کھیلنا نہیں ہے۔ انہوں نے جب ضد کی تو آپ نے فرمایا پھر کھیل ہماری مرضی کا ہوگا۔ تو آپ نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کیا مرضی ہے؟ فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا چلا جاؤں گا، تم محمد رسول اللہ کہتے چلے جانا۔ یہ کھیل چنا، فرمایا تمہارا کام بھی ہو جائے گا، میرا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ آپ کی سیرت کے بچپن کے قصے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو گلی سے گزر رہے تھے، جہاں کہیں جاتے مدرسے میں ماں نے داخل کروایا، تو فرماتے ہیں کہ سب لوگ جہاں موجود ہوتے، سارے مدرسے میں موجود ہوتے، تو وہ خود سنتے کہ فرشتے آپ کے ارد گرد حفاظت کے لیے ہوتے، اور فرشتے آواز دیتے ہیں لوگوں اللہ کا ولی آ رہا ہے، غوث اعظم آ رہا ہے، اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو ایسے لوگوں کی حفاظت خدا خود کرتا ہے۔ جو اس طرح حفاظت کر رہا ہے تو کسی کے سینے میں بغض ہو وہ خدا برداشت کر سکتا ہے، اس بندے کو اپنے نور سے نواز سکتا ہے۔ تو جس کو محبت عطا کر دے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اوقات اوگڑ ہار دی جی ہو جائے بھی، ہاں میں ہاں سرکار جی۔ اور پورا رمضان چرچے ہو گئے کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو فجر سے پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر مغرب کے وقت پیتا ہے۔ اور عید کے چاند کا بھی پتہ کرنا ہے تو اس گھر میں گئے کہ بتائیے انہوں نے آج روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، پھر ان کے کہنے پر دیکھنے پر عید ہوگی۔ یہ آپ کے بچپن کا عالم ہے۔ اور فرماتے ہیں روزانہ آپ بڑی محنت کرتے، مزدوروں کی طرح آپ نے محنت کی پڑھائی کے میدان میں۔ آپ کے پاس مختلف گروپ آتے اور قربان جائیں گے آپ کی بہت بڑی کرامت تھی۔ اور یہ فیض ملا بھی کہاں سے تھا؟ یہ فیض ملا بھی ڈائریکٹ مصطفیٰ سے تھا، مولا علی سے تھا۔ کیسے ملا کہ حضور خواب میں تشریف لائے، آپ بغداد میں تشریف لائے، وہاں کی ایران کی عراق کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اب وہاں تشریف لائے تو فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے کہ عبد القادر جیلانی اٹھو اور میری قوم کو تبلیغ کرو، دین مٹ رہا ہے، دین کو زندہ کرو۔ تو فرماتے میں نے خواب میں کہا کہ نانا جان میری تو زبان ہی عجمی ہے اور یہاں عربی لوگ جانتے ہیں، تو عربیوں کے سامنے کیسے واز کروں؟ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم 7 مرتبہ لعاب دہن حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ قربان جائیں جس کے لعاب دہن سے کھاری پانی میٹھے ہو جائیں، اور آج تک کنویں سے وہ پانی لوگ لائیں اور صحت پائیں، جس کے اندر حضور کا 7 مرتبہ لعاب دہن گیا، اس غوث اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر غوث اعظم شیخ جیلانی فرماتے مولا علی ساتھ تھے اور انہوں نے باعث ادب حضور نے 7 مرتبہ ڈالا اور مولا علی نے 6 مرتبہ آپ کے منہ میں لعاب دہن۔ یہ معروف روایت ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا اور یہ اس کتاب میں بھی موجود ہے جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں۔ تو یہ غوث اعظم کوئی 1-2 دن میں نہیں بنے، یہ صدیوں سے تیار ہونے والے، یہ وہ ہیں جو ماں کے پیٹ سے 16 سپارے حفظ کر کے آئے ہیں۔ اماں قاری صاحب کے پاس لے جاتی ہیں، اماں فاطمہ آپ کا نام سلام اللہ علیہ ان کا نام ہے، تو فرماتی ہیں کہ جب قاری صاحب کے پاس لے کر گئی، اس قاری صاحب نے بسم اللہ کروائی، الحمدللہ کہی، غوث اعظم نے سارا پارا سنا دیا، دوسرا پڑھایا سارا پارا سنا دیا، یہاں تک کہ 16 پارے ماں کے پیٹ سے حفظ کر کے آئے ہیں۔ یہ غوث اعظم شیخ جیلانی ہے۔ اس لیے بتا رہی ہوں کرامات بہت ہیں، لیکن آپ کی محنت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، آپ کی عظمت نے۔ فرماتے دن میں 13 سبجیکٹ پڑھاتے، شام ہو جاتی، شام کو دور دراز سے قافلے آتے تو آپ ان کو لے کر بیٹھ جاتے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان کرتے، اور ایسا سامان کہ آپ کے اپنے استاد محترم پیر و مرشد تشریف لائے، آپ ایک طالب علم کو پڑھا رہے ہیں، وہ کند ذہن ہے، وہ مائل نہیں ہو رہا، پڑھا نہیں جا رہا، تو آپ نے فرمایا حضور آپ اس پہ کتنی محنت کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو چھوڑ دیں۔ تو فرمایا کیسے چھوڑوں، اس نے تھوڑے دنوں بعد اس نے فوت ہو جانا ہے۔
उसी के बारे में फरमाया, इसने थोड़े दिन ही मेरे पास है, इतना रहम, इतना करम, ये थोड़े दिन मेरे पास है। और फरमाते चौथा पांचवा दिन हुआ कि उस बच्चे का विसाल हो गया। ये जो जुबान से फरमाते यहाँ तक हुजूर गौस आजम ने हम जैसों पर करम कर दिया। फरमाया कहीं पर कोई बैठा मेरी बैत की नीयत कर लेता है, मेरी 11वीं में मेरे खत्म पाक का एहतमाम कर लेता है, फरमाते हैं मैं वहीं बैठा उसको अपना मुरीद बना लेता हूँ। ये सखा नहीं है तो और क्या है, ये अता नहीं है। खुदा की कसम ये दुनिया कायम है तो इन्हीं लोगों के सदके से कायम है, इन्हीं की नजरे करम है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया को कायम रखा हुआ है। इसीलिए कुर्बान चाहिए एक गवैया आपके दौर में जो गाने गाता, आपस अक्सर उसे समझाते कि गाने ना गाया करो, अल्लाह ने तुझे अच्छी आवाज दिया है तो नातखानी करो, तिलावत करो, कुरान पढ़ो, लेकिन वो बाज ना आता और हमेशा आपकी बेअदबी करके चला जाता। आखिर बूढ़ा हो गया, जुबान भी खत्म हो गई, ताकत भी खत्म हो गई, किसी कब्रिस्तान में वीराने में जाकर बैठ गया। अब लोगों ने, खानदान वालों ने तो उसकी परवाह नहीं की, लेकिन कुर्बान जाए लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, दीदी बाप दे फिर छोड़ दे। आपने फरमाया वो गवैया कहाँ गया? वीराने में कहीं चला गया है, वो कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता। आपने काफी सारा राशन माल उसकी तरफ भेजा और कहा ये उसको जाकर देकर आओ। जब मुलाजम लेकर गया, खादिम लेकर गया, उसके पास खड़ा हुआ तो उसने कहा मेरे पास आज कौन आ गया, मुझे तो कोई मुंह नहीं लगाता, आज तू कौन आया है? उसने कहा तू खुद बता मैं कौन हूँ और ये किसने भेजा? उसने कहा खुदा की कसम पूरे बगदाद में इस वक्त गौसे आजम के अलावा मेरे पास कोई नहीं भेज सकता, ये गौसे आजम का भेजा हुआ। इसलिए शान वो होती है जिसको दुश्मन भी बयान करे, और गौसे आजम शेखना को अल्लाह ने ये मुकाम व मर्तबा अता फरमाया कि अगर आप दिल, और मेरी खुद आजमाई हुई बात है कि जिस जगह 11वीं शरीफ का खत्म शुरू हो जाए वहां अल्लाह तबारक तआला बारे न्यारे कर देता है। वहां अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल भी रोशन हो जाते हैं और गौस की 11वीं के सदके से वो घर भी रोशन हो जाते हैं, वीरानियां खत्म हो जाती हैं।